اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب صمدیہ، کتاب صمدیہ نحو کی ایک کتاب ہے کہ جس کو شیخ بہاؤالدین، جو شیخ بہائی کے نام سے مشہور تھے، محمد بن علامہ عز الدین شیخ حسین ابن عبدالصمد بن شیخ شمس الدین محمد ابن علی ابن حسن، یا اور ان کا جو نام ہے مشہور کیا تھے؟ شیخ بہائی کے نام سے۔ لیکن یہ اتنے بڑے ٹھیک ہے، تو یہ بڑی شخصیت ہے۔ یہ کتاب جو انہوں نے لکھی علم نحو میں، یہ اپنے بھائی عبدالصمد کے لیے لکھی، عبدالصمد کے لیے۔ اگر آپ شیخ بہائی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں تو بہت بڑی شخصیت، خالی یہ نہیں کہ مثلا نحو میں ہو، آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو جو میتھ جسے ہم کہتے ہیں، کیا ریاضی، میتھ، انجینئرنگ، ان کی بڑے بڑے کارنامے آپ دیکھیے۔ اصفہان میں ایسی ایسے شاہکار بلڈنگیں ان کی بنائی ہوئی، اور بڑی عجیب و غریب علم حیات، اور کون کون سے علم انہوں نے، علم غریبہ، یہ سب کے ماہر تھے یہ۔ اگر ان کے استادوں کو دیکھیں، بڑے بڑے شخصیات، اور آپ ان کو دیکھیں، شاگردوں کو بھی دیکھیں تو فاضل جواد، حسن ملا عبداللہ شوستری، یہ بڑے بڑی شخصیات ان کی کیا تھی، ان کے وہ تھے، شاگردوں میں سے تھے۔ بہت بڑی بڑی ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہر علم میں، جنہیں کتنے علم میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں اگر پڑھیں تو پڑھتا رہ جائے انسان، اور تعجب کرے کہ ایک شخصیت اتنی ماہر اور اتنی کم مدت میں کیسے۔ بہرحال اگر میں ان کی ڈیٹیل پوری بتانی شروع کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ دیکھیں اس کتاب کے مقدمے میں بھی تھوڑی بہت جانکاری ان کے بارے میں دی ہے۔ کچھ شاگرد ان کے، کچھ استاد، کچھ کتابیں ان کی اتنے ماہر تھے کہ یہ عرب سے بچپن میں یہاں ایران آ گئے تھے، تو عربی میں ماہر، فارسی میں بھی ماہر۔ یہ نہیں کہ فارسی ویسے سیکھ لی تھی، نہیں، باقاعدہ ان کے اشعار دیکھیے۔ لیکن یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں الفوائد الصمدیہ، یہ نحو کے اوپر ہے۔ یہ جو یہاں پر، اب یہاں سے جو کلام کی ابتدا، میں سارے مقدمہ کو چھوڑتے ہوئے مین مقصد پہ آتا ہوں۔ یہاں پر انہوں نے بسم اللہ، ہم تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جسے ہم خطبہ کہتے ہیں، مقدمہ، وہ یہاں پر شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام۔ یہ ایک مقدمہ ہے، ہم تو ثنائے پروردگار اور محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ لیکن یہ جو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر، دیکھیں کتنے فن کے ماہر تھے اور کتنے پڑھے لکھے شخصیت تھے، کہ یہ جو یہاں پر مقدمہ لائے ہیں، یہاں پر انہوں نے کیسے، اسے کہتے ہیں صنعت استحلال۔ صنعت استحلال، بلاغت، فصاحت بلاغت میں جائیں گے، جو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس میں ایک ہے صنعت استحلال، بدیع صنائع میں سے ہے، فن ہے یہ۔ فن کیا فن ہے؟ آپ کو کیا دکھ رہا ہے اس فن میں؟ یہاں کیا دکھ رہا ہے اس 4-5 لائنوں میں؟ آپ کو کیا فن نظر آ رہا ہے؟ ابھی دیکھیں گے، آپ جب پڑھیں گے تو فن آپ کو نظر آئے گا۔ صنعت استحلال کسے کہتے ہیں؟ صنعت استحلال یعنی انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو شروعات میں جو مقدمات کی باتیں آتی ہیں، اس میں وہ ایسے ورڈ، ایسے کلمات استعمال کرتا ہے کہ جس کے وہاں پر تو معنی لغوی مراد ہیں، لیکن اشارہ اصطلاح کی طرف ہے۔ مثلا یہاں پر جو انہوں نے مقدمہ لائے، احسن و کلمتین، لفظ کلمہ لائے، کلام لائے، رفع لائے، نصب لائے، جزم لائے، یہ سب کلمات یہاں پر لغوی معنی مراد ہیں۔ لغوی معنی مثلا کلمہ سے مراد کلام، گفتگو، یا مثلا ناصب سے مراد علم گاڑنے والے، رفع معنی بلند کرنے والے، سب لغوی معنی مراد ہیں۔ لیکن آپ اگر جو علم نحو کو اگر جانتا ہے تو لفظ دیکھ کے ایک دم سمجھ جائے گا یار یہ علم نحو میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کس بارے میں؟ اسے کہتے ہیں صنعت استحلال۔ استحلال فن ہے یہ، صنعت استحلال یعنی مقدمے میں ایسی باتیں، ایسے کلمات، ایسے الفاظ کا لانا
کہ سمجھ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ یہ کس موضوع پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، ان کلمات کو دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ وہ کس موضوع میں کس بارے میں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اشارہ دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے گا سارے ورڈ یہاں پہ لکھے ہیں، بہت سے ورڈ یہاں پہ معنی مقدمے میں خطبے میں لغوی معنی مراد ہیں، لیکن وہ ساری اصطلاحات علم نحو کی ہیں، کیونکہ علم نحو کے بارے میں ہے، اسے کہتے ہیں صنعت۔ دیکھیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن کلمۃ، بہترین کلمہ، کلمہ سے مراد یہاں کلمہ نہیں ہے، کلام ہے، پوری بات کلام، بہترین کلام۔ دیکھیے احسن کلمۃ، احسن مضاف ہے، کلمۃ مضاف الیہ، یہ مبتدا ہے، احسن کلمۃ بہترین کلام، یبتدأ بہل کلام، یبتدأ فعل مجہول ہے، کلام اس کا نائب فاعل ہے۔ بہترین کلام، بہترین کلمہ کہ جس کے ذریعے سے کلام کا آغاز کیا جاتا ہے، یہ یبتدأ بہل کلام، کلام صفت ہے کلمے کی، بہترین کلمہ کہ جس کی صفت یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، کلام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ وخیر خبر، اور بہترین خبر کہ جس کے اوپر یختتم بہ المرام، یہ اس کے اوپر عطف ہے، یبتدأ بہل کلام کے اوپر، احسن کلمتین کے اوپر یہ پورا جملہ واو کے ذریعے سے عطف ہے۔ خیر خبر یختتم بہ المرام، مرام، مرام یختتم فی الفعل مجہول ہے، مرام اس کا نائب فاعل ہے۔ خیر خبر وہی مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ مبتدا سے احسن کلمتین، بہترین خبر یختتم جس کے اوپر تمام کیا جاتا ہے، بہی جس کے اوپر، المرام یعنی مقصد، جس پر مقصد کی انتہا ہوتی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ بہترین کلمہ جس کے ذریعے سے کلام کا آغاز ہو، بہترین خبر کے جس کے ذریعے سے مقصد تمام ہو۔ خبر کہاں ہے؟ یہ خبری مبتدا ہی تو ہے نا، یہ بھائی جب جملہ پورا ہو گیا نہیں، ابھی ناقص ہے۔ بہترین کلام جس کے ذریعے، بہترین کلمہ جس کے ذریعے سے کلام کا آغاز ہو، بہترین خبر جس کے ذریعے سے مقصد تمام ہو، ناقص ہے نا، یعنی یہ مبتدا اگر ہے تو خبر ابھی آئی ہے، نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ حمد کا، پروردگار تیری حمد ہے، اللہم اے میرے پروردگار تیری حمد ہے، یعنی بہترین کلام کے جس کے ذریعے سے کلام کا آغاز کیا جائے، یا اور بہترین خبر جس کے ذریعے سے مقصد تمام ہوتے ہیں۔ بہترین چیز وہ کیا ہے جس سے کلام آغاز ہوتا ہے؟ حمد کا، پروردگار تیری حمد ہے، یعنی بہترین کلام جس کے ذریعے سے کلام آغاز ہوتا ہے تیری حمد ہے، یعنی ہر کلام کا آغاز تیری حمد سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ کتنے الفاظ کلمات آئے، کلمہ، یبتدا یعنی مبتدا لفظ آیا، خبر آیا، ابھی اتنی سی لائن میں 3 ورڈ ایسے آ گئے کہ جو اس نحو کی، یہاں پہ مراد، یہاں پہ یبتدا سے مراد مبتدا خبر نہیں ہے نحو والی، لغت والے معنی مراد ہیں، لیکن اصطلاحات یہ علم نحو کی۔ حمد کا، پروردگار تیری حمد ہے، سمجھے یا نہیں؟ اللہم جملہ معترضہ ہے، اسی کتاب کے آخر میں جملوں کے وہ بھی پڑھیں گے آپ، جملے کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ علی جزیل انعام، علی جو ہے وہ حمد ہے، حمد کے متعلق ہے، یعنی حمد کا تیری تعریف ہے کس چیز کے اوپر؟ علی جزیل انعام، جزیل یعنی زیادہ، انعام تیرے نعمت، تیرے زیادہ نعمت دینے کے لیے تیری حمد۔ والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو، درود ہو سلام ہو، علی، درود و سلام سے متعلق ہے، علی کیا سے متعلق ہے؟ صلاۃ سے۔ علی سید الانعام، انعام، انعام، انعام کہہ رہا ہوں، سید الانعام، انعام کیا ہے؟ یعنی مخلوق پوری، جو سید و سردار ہے، پوری مخلوق کے سید و سردار ہیں، ان پر درود و سلام ہو، سمجھے یا نہیں؟ کون ہے وہ؟ عطف بیان کہہ لیجئے یا بدل کہہ لیجئے، درود و سلام ہو سید انعام پر، کون ہے وہ؟ محمد، یہاں دے رکھا ہے نام؟ نہیں، نام نہیں دے رکھا، یہاں پہ کتاب میں دے رکھا ہے، PDF میں نہیں دے رکھا، کیا دے رکھا ہے؟ محمد وآلہ البررۃ الکرام، درود اور سلام ہو سید انعام محمد پر، وہ بدل ہے سید انعام کا، یعنی درود و سلام محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وآلہ اور ان کی بررۃ الکرام، اور ان کی آل پاک پر، اس میں یہ بررہ ہے، اس میں فاعل ہے، نیک وکاران، نیک لوگوں پر، جو تمہاری آل پاک ہے، نیک آل پاک پر، سیما خصوصاً، سیما خصوصاً،
سمجھے نہیں؟ ابن امہی، خصوصاً ابن امہی ان کے چچا کے بیٹے علی علیہ السلام، یہ چچا کے بیٹے علی، علی جو ہے وہ عطف بیان ہے. کون چچا کے بیٹے، بدل کا ہو یا عطف بیان؟ الذی، کون، یہ صفت شروع ہوئی یہاں سے کس کی؟ علی کی. صفت، صفت اول، الذی پہلی صفت، الذی وہ علی، وہ چچا کے بیٹے کہ جس نے نسبہ گاڑا، علمن علم کو، للاسلام اسلام کے. پہلی صفت کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کی پرچم کو گاڑا. ورفعہ، اور اس کو گاڑ کے بلند کیا. فکسر الاسنام، یعنی انہوں نے یہاں کتاب میں کیا دے رکھا ہے؟ ورفعہ لکسر الاسنام. یہ دوسری صفت ہے. کیا ہے دوسری صفت؟ وہ علی کہ جس نے پرچم کو بلند کیا. رفعہ نہیں، رسول نے ان کو بلند کیا. لرفع الاسلام، بتوں کو توڑنے کے لیے رسول نے اوپر اٹھایا تھا، یا یہ کہہ لیجئے، یا پرچم کو بلند کیا اور مثلا بتوں کو توڑا. تیسری صفت جازم اعناق النواصب اللئام، جو جازم قطع کرنے والے ہیں، کاٹنے والے ہیں. علی، کون علی کہ جن کی صفت یہ ہے کہ جو کاٹنے والے ہیں. اعناق عنق کی جمع ہے گردن. نواصب ناصبی، ناصب کی ہے، ناصبی جانتے ہو، جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. اور لعام پست، اللعیم پست فطرت، ناصبیوں کی گردن کو کاٹنے والے. کتنی صفتیں ہوئی؟ 3 صفت یہاں پر ہوئی. چوتھی کیا؟ وواضع علم النحو لحفظ الکلام. یہ ابن امی علی کی صفتیں ہیں. کتنی صفات بیان کی؟ الذی نسبہ علما للاسلام، ایک. ورفعہ فکسر الاسنام، یا ورفعہ لکسر الاسلام جو کتاب میں. جازم اعناق النواصب اللئام، 3 صفت. چوتھی وواضع علم النحو لحفظ الکلام، کہ جو علم نحو کو وضع کرنے والے ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں. کون؟ علی کہ جنہوں نے علم نحو کو ایجاد کیا. لحفظ الکلام، عربی کلام کی حفاظت کے لیے. تو علم نحو کا موجب کون ہے؟ مولا علی. یہ دیکھیے اب اس میں دیکھیے کتنے ورڈ ایسے ہیں. یبتد کلمہ 1، یبتدا یعنی مبتدا 2، کلام 3، خبر 4، نسبہ نسب 5، علم 6، رفعہ 7، کسر 8، جازم 8، نواصب 9. 9 ورڈ کلمات ایسے آ گئے کہ جن کے یہاں پر مراد لغوی معنی ہیں، لیکن یہ اصطلاحات کائے کی ہیں؟ اسی علم کی ہیں جس علم کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اسے کہتے ہیں صنعت استحلال، یعنی ابتدائے کلام میں کچھ ایسے کلمات لانا کہ جن کو جاننے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے. سمجھے؟ ہو گئے درود حمد و ثناء پروردگار. آپ مسجد سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے حمد پروردگار، حمد و سلام، پھر درود و سلام محمد و آل محمد پر. یہی تو کرتے ہیں. یہاں پہ یہی تو تھا. اللہ کی حمد کیسے کی؟ بہترین کلمہ کہ جس کے ذریعے سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، بہترین خبر جس پر مقصد تمام ہوتے ہیں. پروردگارہ تیری حمد ہے اس کس چیز کے اوپر کہ تو نے یہ سب کچھ دیا. اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر اور علی علیہ السلام پر جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. وہ بعد اما بعد کہتے ہیں نا. فَهَذِهِ الْفَوَائِدُ الصَّمَدِيَّةُ، یہ فہذہ مبتدا ہے، فوائد موصوف ہے، سمدیہ صفت ہے. موصوف صفت جی، خبر موصوف صفت. الفوائد السمدیہ موصوف صفت، خبر ہے فہذہ. یہ فوائد سمدیہ فی علم العربیہ، یہ حال ہے جو کہ کائنہ، یہاں پر کائنۃ ان کا جو محذوف ہے. یہ فوائد سمدیہ جو جس میں بتا دی گئی ہے عربی علوم کے بارے میں ہے. یہ فوائد السمدیہ حوت لیے ہوئے ہیں. حوت یعنی لیے ہوئے ہیں، یعنی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. کیا لیے ہوئے؟ یہ فوائد سمدیہ کے اندر کیا کیا ہے؟ در بر گرفت، یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. یہ فوائد سمدیہ، کتاب سمدیہ اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہیں؟ من ھذا الفن، اس فن میں سے، یعنی عربی جو بھی بتایا نا، علم عربی کا جو اس فن میں سے کون سی چیز ہے؟ سارا علم عربی لیے ہوئے نہیں. ما نفعہ اعم،
ان کا نفع پھیلا ہوا ہے. حوت من ھذا الفن، حوت کے اندر حیا ہے، حوت فعل ہے نا، حیا ہے فاعل، تو کس کی طرف پلٹ رہے؟ لیے ہوئے. کون لیے ہوئے؟ فوائد الصمدیہ. یہ فوائد الصمدیہ یعنی کتاب یہ لیے ہوئے ہے. کیا لیے ہوئے؟ مفعول کیا ہے؟ ما نفعہ عام. کیا لیے ہوئے ہے؟ وہ چیز لیے ہوئے ہے اپنے اندر کہ جس کا نفع عام ہے، پھیلا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آگے دیکھیے، جس کا نفع پھیلا ہوا ہے، اور ومعرفتہ للمبتدئین، اہم مبتدئین کے لیے جو ابتدا والے ہیں ان کے لیے ان کا جاننا بہت اہم ہے. وہ چیزیں جن کا شروعاتی لوگوں کو جاننا بہت اہم ہے، یہ ہے. وہ تضمنت، یہ عطف حوت کے اوپر، یعنی یہ کتاب فوائد الصمدیہ اپنے اندر یہ اس فن میں سے کیا کیا لیے ہوئے ہے؟ جس کا نفع عام ہے، جس کا جاننا مبتدئین کے لیے اہم ہے. اور کیا؟ وہ تضمنت، اور اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. کیا اور کیا چیزیں لیے ہوئے ہیں؟ فوائد جلیلتن، فوائد جلیلتن، یعنی اور کیا لیے ہوئے ہیں؟ بڑے فائدے، بڑے فائدے لیے ہوئے ہیں. کس چیز کے؟ فی قوانین الاعراب، اعراب کے جو قاعدے قانون ہیں ان کے بڑے فائدے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں یہ کتاب. کیوں پڑھیں ہم اس کتاب کو؟ کیونکہ یہ کتاب اپنے اندر علم عربی میں سے وہ چیزیں، اس فن کی وہ چیزیں اس کے اندر ہیں جن کا جاننا مبتدئین کے لیے اہم ہے، جس کا نفع بہت زیادہ ہے، اور اپنے اندر یہ عربی اعراب کے جو قاعدے قانون ہیں اس کے اندر بڑے فائدے لیے ہوئے ہیں. وہ اور کیا لیے ہوئے ہیں؟ وہ فرائدہ، وہ فرائدہ کائے پہ عطف ہے؟ فوائدہ کے اوپر. فوائد جلیلتان و فرائدہ، اور ایسے موتی لیے ہوئے ہیں، ایسے بیش قیمتی موتی لیے ہوئے ہیں. لم یطلع علیہا، علیہا کی ہا کی ضمیر پڑھ رہی فرائد کی طرف، کہ جن کے اوپر اطلاع نہیں رکھتے الا اولو الالباب، فقط صاحبان غور و فکر ہی اس پر اطلاع رکھتے ہیں. لہذا آپ کو اگر یہ جاننا ہے تو اس کتاب کو پڑھیں. سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مباحثہ اس کا روز ہونا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے تنہا ترین کتاب ہے. اتنی اس کتاب کی ایک اور خاصیت یہ ہے، آپ منطق جب پڑھیں گے تو منطق میں جا کے آپ دیکھیں گے ایک ہوتا ہے ایجاز، اتناب، مساوات. ایجاز، اتناب، مساوات. ایجاز اتناب توئے سے، اور مساوات. مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی عبارت اتنا مطلب، جتنی عبارت اتنا. اتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے عبارت بہت زیادہ ہے، 4-5 صفحے بیان پڑھ دیے، لکھ دیے، اور اس کے آخر میں نچوڑ کیا نکلا؟ 2 لائنوں کی بات. جیسا آپ شیخ مظفر کی اکثر کتابیں اٹھا کے دیکھیے، عقائد امامیہ ہیں، یا منطق مظفر، یا اصول مظفر، 3-3 4-4 صفحے کے ایک ہی چھوٹا سی بات سمجھانے کے لیے 3-3 4-4 صفحے بھی لے لیتے ہیں وہ. جیسے پورا تقریر کر رہے ہوں 1 گھنٹے کی، نہ مطلب کتنے کا ہے؟ مطلب 5 لائنوں کا. تو اسے کہتے ہیں، اس فن اسے کہتے ہیں اتناب. مساوات، جتنے الفاظ، جتنی عبارت اتنا مطلب. اتناب، عبارت زیادہ مطلب کم. یہ کتاب ایجاز کی شکل پہ لکھی ہوئی. کون سی؟ فن ایجاز. ایجاز یعنی عبارت تھوڑی سی ہے. ایک مثال دے کے آپ کو اگر دیکھیں گے تو کئی صفوں کا مطلب ہے ایک عبارت، ایک لائن میں کئی صفوں کی بات ہے. ابھی آگے آپ دیکھ لیں گے. اس لیے اس کا مباحثہ، مطالعہ یقینی طور پر روز ہونا چاہیے، ورنہ کتنی باتیں آپ سے مس ہو سکتی ہیں. آئیے پھر یہ کہہ رہے ہیں وَوَضَعْتُهَا، میں نے اس کو وضع کیا، یعنی ایجاد کیا، یعنی اس کتاب کو لکھا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ بھائی کہہ رہے ہیں. کیوں لکھا انہوں نے؟ للأخ الأعز عبد الصمد، اپنے عزیز ترین بھائی عبد الصمد کے لیے. جعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے قرار دے. کہ جعلہ فعل ماضی ہے، جعلہ اللہ من العلماء العاملین. دعا یہ اگر جعلہ اللہ من العلماء العاملین، اگر فعل ماضی اگر دعا ہو تو مضارع کے معنی میں آتا ہے. یعنی یہ فعل ماضی ہے نہیں، جعلہ اللہ اسے قرار دے تو یہ دعا ہے.
اگر فعل ماضی دعا کی شکل میں استعمال ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے قرار دیا ماضی کے معنی کریں آپ، نہیں، دعا ہوتا ہے انشاء، جب آپ پڑھیں گے انشاء، تو لہذا یہ مضارع کا پروردگارہ اسے قرار دے، نہ یہ کہ دے چکا۔ دعا جب فعل ماضی جب دعا کی شکل میں، یاد رکھنا، دیکھیں آپ دعا یا جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں ماضی والے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یا یہ کہیے فعل ماضی اگر دعا کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ماضی کے نہیں ہوں گے، پھر بھلے ہی وہ صیغہ اس کا ماضی والا ہے لیکن معنی مضارع کیا اس کے دیں گے۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، پروردگارہ اس کو یعنی میرے بھائی عبدالصمد کو قرار دے علماء عاملین میں سے، وَنَفَعَهُ اور اس کو نفع بخشے، بہا اس کتاب کے ذریعے سے، وَجَمِيعَ اور تمام مومنین کو اس کتاب کے ذریعے سے نفع بخشے، دعا دی دی انہوں نے۔ وَتَشْتَمِلُ عَلَى 5 حدائق، اور یہ کتاب مشتمل ہے 5 حدیقوں پر۔ حدائق حدیقت ان کی جمع ہے، حدیقہ کسے کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے باغ کیوں کہا؟ باغ اس لیے کہا کہ جیسے ایک باغ میں درخت ہوتے ہیں، اس پہ پھل ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے آدمی، تو یہ 5 جو وہ ہیں باغ ہیں، یہ صرف ان سے فائدہ ہی ملے گا۔ 5 حدیقے ہیں اس میں۔ پہلا حدیقہ انہوں نے مثلاً فعل اس کا دے رکھا ہوگا، دیکھنے دے رکھا نیچے، پہلا اسم سے متعلق ہے حدیقہ، دوسرا حدیقہ فعل سے، تیسرا جملوں سے متعلق ہے، پہلا اسم سے، دوسرا فعل سے، تیسرا جملوں سے، پہلے اس میں غلط میں وہ دوسرا ہے، وہ پہلے حدیقے میں اس فن کی تعریف ہے، موضوع ہے، فائدہ اور مقدماتی چیزیں بیان ہے، دوسرا اسم سے متعلق، تیسرا فعل سے متعلق، فعل کے بارے میں گفتگو ہوگی، چوتھے حدیقے میں جملوں کے بارے میں، پانچویں میں مفردات کے بارے میں۔ مفردات یعنی الحدیقۃ الاولی، پہلا حدیقہ، الحدیقۃ الاولی فیما اردت تقدیمہ، پہلا حدیقہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کو مقدم کرنے کا ارادہ میں نے کیا، جن کو پہلے لانے کا میں نے ارادہ کیا۔ کیونکہ اب یہ تھوڑی سی وقت کم رہ گیا، 2-3 منٹ ہی رہ گئے ہیں، مگر اس کو بیان کرنے کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، اس لیے اس کو آج تمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا، جو پڑھا اس کا مباحثہ مطالعہ، اور انشاءاللہ کل دیکھیے گا آپ کہ انہوں نے علم نحو کی تعریف کیسے کی۔ دیکھو، علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء، یہ تعریف کر دی، لیکن آپ اس کی توضیح دیکھ کتنا بڑا ہے، چھوٹی سی عبارت ہے۔ نحو علم ہے، الفاظ عرب کے قاعدے قانون کا علم ہے، کیسے، کس اعتبار سے؟ اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ اس کو پورا یہ کوئی 6-7 لائنوں کی بات ہے، یہ آپ اسے دیکھیں گے سمجھیں گے تو دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے اتنی سی بات میں کہہ دیا۔ فائدہ تو حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، چھوٹا سا جملہ ہے، پوری بات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل